السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ اس کو پیسوں کی ضرورت تھی اور مجھے اس کے جسم کی۔ میرے اندر کا شیطان پوری طرح جاگ چکا تھا جب میں کمرے میں اس کے پیچھے داخل ہوا۔ وہ برقع پہن رہی تھی۔ مجھے اس کا مجرا دیکھتے ہوئے مسلسل 10واں دن تھا۔ کیا غضب کی نئی چیز ہیرا منڈی میں آئی تھی۔ اس کا نام بلبل تھا۔ جب وہ ناچتی اور تھرکتی تھی تو جیسے سب تماش بین محو ہو جاتے۔ روزانہ اس کو ناچتا دیکھ کر میری شیطانی ہوس مزید پیاسی ہوتی جاتی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے ضرور ملوں گا۔ میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس دن مجرا کے دوران وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ناچ میں وہ روانی بھی نہیں تھی، لیکن مجھے اس سے ملنا تھا، بات کرنی تھی اور معاملات طے کرنے تھے۔ مجرے کے اختتام پر جب سب تماش بین چلے گئے تو میں بھی اٹھا۔ وہ کوٹھے کی بالکنی میں اپنی نائکا کے ساتھ کسی بات پر الجھ رہی تھی۔ دروازے کے تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے سنا کہ وہ اسے رو رو کر کچھ مزید رقم کا مطالبہ کر رہی تھی، مگر نائکا اس کو دھتکار رہی تھی اور آخر میں غصے میں وہ بلبل کو اگلے دن وقت پر آنے کا کہہ کر وہاں سے بڑبڑاتی ہوئی نکل گئی۔ بلبل کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ یہ جان کے میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی کہ وہ ضرورت پوری کر کے میں اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں۔ میں اس کی جانب بڑھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور وہ برقع پہن رہی تھی۔ پاس جا کر جب میں نے اسے پکارا تو وہ میری طرف مڑی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر اور برف کی مانند ایسے سفید تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نکال لیا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں چکرا سا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، وہ ایسے کیوں رو رہی ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے خاموش رہی اور میرے دوبارہ پوچھنے پر گھٹی گھٹی آواز میں بولی، ماں مر گئی۔ کیا؟ جب مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بے اختیار روتے ہوئے دوبارہ بولی کہ آج میری ماں مر گئی۔ اس جواب سے جیسے میرے منہ کو تالا لگ گیا۔ میری شیطانی ہوس جس کو پورا کرنے کے لیے میں اس کی جانب آیا تھا مجھ سے میلوں دور بھاگ گئی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے غصے اور حیرت سے اس سے پوچھا۔ کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اس لیے مجرا کرنے آئی تھی۔ مگر نائکا نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے کہتی ہے تو بہت مندی ہے، تماش بین کوٹھے پر نہیں آتے، جو آتے ہیں وہ پہلے کی طرح کچھ لٹاتے نہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ عیدی والوں سے اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام کروا لو۔ اتنا کہہ کے وہ برقع پہن کر کوٹھے سے باہر نکل آئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں تمہاری ماں کے کفن دفن کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی ٹکسالی سے باہر نکلتے ہوئے میں نے بلبل سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ وہ علاقہ میرے لیے نیا تھا، کئی بار میں وہاں سے گزرا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی اس طرف موڑ دی۔ سارا راستہ وہ خاموشی سے روتی رہی۔ میرے پاس اس کو تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے۔ کچھ دیر میں ہم بلبل کے گھر پہنچے۔ یہ چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا۔ صحن کے بیچ میں چارپائی پر اس کی ماں کی لاش ایک گدلے کمبل میں لپٹی پڑی تھی۔ صحن میں بلب کی پیلی روشنی وہاں بسنے والوں اور گھر کی حالت چیخ چیخ کر عیاں کر رہی تھی۔ چارپائی کے پاس دو بوڑھی عورتیں بیٹھی تھی۔ ایک کی گود میں 7-8 ماہ کا بڑا گول مٹول اور پیارا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ آدھی رات ہونے کو تھی۔ جیسے ہی بلبل گھر میں داخل ہوئی وہ بوڑھی عورتیں بچہ اسے سونپتے ہوئے اور دیر سے آنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ بلبل بچے کو لے کر کمرے کی طرف گئی۔ بچہ بہت بے قرار تھا اور پھر بچہ اس کے سینے سے لپٹ گیا۔ کیا یہ بلبل کا بچہ ہے؟
یہ ایک نیا انکشاف تھا کہ بلبل شادی شدہ بھی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر آئی، مجھے یوں ہی کھڑا دیکھ کر پھر کمرے میں گئی اور ایک پرانی کرسی اٹھا لائی۔ سیٹھ جی معذرت، میرے گھر میں آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ کرسی رکھتے ہوئے شرمندگی سے بولی۔ میں سر ہلاتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں۔ تمہارا اصلی نام کیا ہے بلبل؟ بالآخر میں نے پوچھ ہی لیا۔ وہ چپ رہی، شاید بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ افشاں۔ میرے دوبارہ پوچھنے پر اس نے آہستہ سے بولا کہ میرا نام افشاں ہے۔ بہت افسوس ہوا تمہاری ماں کی وفات کا۔ وہ خاموش رہی۔ تمہارا باپ بھائی کوئی ہے؟ اس نے خاموشی سے نہیں میں سر ہلایا۔ یہ بچہ تمہارا ہے؟ اس نے پھر خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چند لمحوں بعد وہ بولی، چھوڑ گیا۔ تم ہیرا منڈی کیسے گئی؟ تم مجھے ناچنے گانے والی تو نہیں لگتی۔ اب وہ نظریں اٹھا کر مجھے دیکھتی ہوئی بولی، سیٹھ جی قسمت وہاں لے گئی۔ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ایک بیمار ماں اور بچے کی ذمہ داری تھی۔ کہیں اور کام نہیں ملا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ کچھ عرصے تک نائکا نے ناچ گانا سکھایا اور پھر مجھے دھندے پر بٹھا دیا۔ وہ مجھے مجرا کرنے کے لیے روزانہ 200 روپے دیتی اور ساتھ میں تماش بینوں کا بچا کھچا کھانا بھی مجھے دیتی، جو میں گھر لا کے اپنی ماں کو کھلاتی ہوں اور خود بھی کھاتی ہوں۔ برقعے میں آتی جاتی ہوں، جس سے محلے میں کسی کو نہیں پتہ۔ سیٹھ جی، ایسی کتنی ہی بے سہارا گمنام لڑکیاں معاشی حالت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس دھندے پر بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کوٹھوں پر ناچنے پر مجبور ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا پتہ وہ کتنی مجبور ہو کر یہ قدم اٹھاتی ہیں۔ کوئی لڑکی اپنی خوشی سے یوں سب کے سامنے اپنا جسم، اپنی عزت نیلام نہیں کرتی۔ جو لڑکیاں ایک بار اس دلدل میں گر جاتی ہیں، پھر وہ دستی ہی چلی جاتی ہیں اور پھر اس میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے افشاں کے لہجے میں بے بسی اور بے چارگی تھی، جیسے وہ کسی ناکردہ گناہ کی سزا کاٹ رہی ہو۔ میں کچھ دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر پرس سے چند نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، کل اپنی ماں کی تدفین کروا لینا اور بچے کے لیے کچھ خوراک اور گھر کے لیے راشن پانی لے لینا۔ وہ اتنے سارے نوٹ ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے اس کو یوں چپ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سیٹھ جی، مجھے ان روپیوں کے بدلے کیا کرنا ہوگا؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ ان نوٹوں کے بدلے سیٹھ پتہ نہیں کب تک اس کا جسم نوچے گا، کب تک اس کو سیٹھ کی رکھیل بن کر رہنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں خواہش کرنے لگا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ذلت اور اپنے کردار کی پستی کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ میں اس بے حس معاشرے میں ایک تنہا اور بے سہارا لڑکی کی مدد کر رہا تھا، مگر وہ اس کو بھی ایک ڈیل کے طور پر سمجھ رہی تھی۔ شاید جہاں سے میں اٹھ کر آیا تھا، وہاں پر جانے والے لوگوں سے بغیر کسی وجہ کے مدد کی توقع نہیں کی جاتی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور تم اب کوٹھے پر مجرا نہیں کرنے جاؤ گی، اپنے گھر میں رہو گی۔ ہر مہینے تمہیں منی آرڈر مل جایا کرے گا۔ تم نے کرنا بس یہ ہے کہ یہ جو تمہارا بچہ تمہاری گود میں ہے، اس کی تربیت ایسے کرو کہ یہ ہر ایک دن بڑا ہو کر تمہارا سہارا بنے۔ یہ جو رقم میں بھجواؤں گا یہ تم پر قرض ہے، اور جب تمہارا بیٹا جوان ہو جائے گا، ایک قابل انسان بن جائے گا، تو تم مجھے واپس کر دینا۔ افشاں حیران پریشان کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، اس انسان کو جس کے سامنے وہ ابھی ناچ کر آئی تھی۔ وہ اس سے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ پھر وہ رو پڑی۔ مجھ سے وہاں رکا نہیں گیا۔ میں نے افشاں کے گھر کا پتہ لیا اور اس کو اپنا کیا وعدہ یاد دلا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے افشاں۔ جو تم نے مجھے دیا ہے میں اس کا احسان ساری عمر نہیں اتار پاؤں گا۔
تم نے مجھ میں دفن اس انسانیت کو جگا دیا جو میں دولت اور شیطانی ہوس کے نیچے دبا کر مار چکا تھا۔ تم نے مجھے پھر سے انسان بنایا ہے افشا۔ اس واقعے کے بعد میں تمام برے کاموں سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں گناہوں کا بوجھ لیے حاضر ہوا۔ ہر روز اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا، اس سے معافی کی درخواست کرتا۔ میں باقاعدگی سے ہر ماہ افشا کو منی آرڈر بھجواتا رہا۔ کئی دفعہ دل کیا میں اس مسیحا کو مل کر آؤں جس کی وجہ سے مجھے ان تمام گناہوں اور بدکاریوں سے نجات ملی، مگر ہر دفعہ ایک شرمندگی آڑے آتی رہی کہ کبھی میں اپنی شیطانی ہوس کے لیے اس کا پیاسا تھا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدلنے لگے اور مہینے سال میں تبدیل ہوتے گئے، مگر میں افشا کو بھولا نہیں تھا۔ وہ بھی میری طرح بوڑھی ہو گئی ہوگی اور اس کا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں کسی قابل بنا ہوگا، اپنی ماں کا سہارا بنا ہوگا یا نہیں۔ میرے بچے جوان ہو گئے تھے، زندگی اتار چڑھاؤ کے ساتھ مسلسل چل رہی تھی۔ ایک شام چھٹی کے دن جب میں اپنے گھر میں موجود تھا تو ملازم نے آ کر بتایا کہ ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کون ہے؟ معلوم نہیں صاحب، پہلی بار آئے ہیں۔ ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ کون ہو سکتا ہے؟ یہی سوچتے ہوئے میں ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑا۔ ایک عورت پرنور چہرے کے ساتھ سفید بڑی چادر میں خود کو چھپائے ہوئے ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری لیے کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ اچھے کپڑوں میں ملبوس ایک بڑا ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا۔ اس لڑکے کو میں جانتا تھا، وہ ہمارے علاقے کا نیا ڈی ایس پی احمد تھا۔ سلام سیٹھ جی، میں افشا ہوں اور یہ میرا بیٹا احمد۔ جوں ہی اس نے افشا کا نام لیا، میرے ذہن میں اس کا ماضی کا چہرہ گھوم گیا اور پھر مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ افشا تھی۔ آپ مجھے پہچان گئے ہیں نا؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ افشا پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی، احمد بیٹا، یہی ہیں میرے مسیحا جن کی بدولت تمہاری ماں گندگی کی دلدل میں گرتے گرتے نکلی، اور یہی ہے جو تمہاری پڑھائی کا تمہیں یہاں تک اس مقام تک لانے کا ذریعہ ہیں۔ میں ان کو جانتا ہوں امی جان، ان کا شمار علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام پر لانے میں ان کا کردار سب سے اہم ہے۔ سیٹھ صاحب، جس طرح آپ ہم بے سہارا اور بے کس لوگوں کی زندگی میں مسیحا بن کر آئے، اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ احمد بڑی مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا بڑی عاجزی سے بول رہا تھا۔ ایسا کہہ کر آپ لوگ مجھے شرمندہ مت کریں، میں نے افشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آج اس کو پکارتے ہوئے بے اختیار میرے منہ سے افشا بہن نکل گیا۔ میں خود حیران تھا، مگر یہ سچ تھا۔ افشا صوفے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر پرانی سی ڈائری مجھے تھماتے ہوئے کہنے لگی، سیٹھ جی، اس میں وہ تمام حساب درج ہے، میری ماں کی تدفین سے لے کر آپ کے آخری منی آرڈر تک۔ میں نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہے، آپ کے دیے ہوئے پیسے امانت کے طور پر استعمال کیے، اپنے بیٹے کو ایک قابل انسان بنایا۔ آپ نے مجھے 22 سال پہلے کہا تھا یہ قرض ہے اور یہ تب واپس کرنا جب تمہارا بیٹا ایک قابل انسان بن جائے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد افشا پھر سے بولی، سیٹھ جی، آج وہ وقت آ گیا، میں آپ کے احسانوں کا بوجھ تو نہیں اتار سکتی، مگر جو پیسے آپ نے مجھے دیے تھے میرا بیٹا وہ ضرور اتارے گا۔ وہ آپ سے درخواست ہے، آپ انکار مت کرنا۔ میں افشا کو بڑی تحسین نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ افشا کتنی خوددار عورت ہے، مگر وہ پیسے میں نے افشا سے نہ لیے اور یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ افشا، اگر وہ پیسے میں تمہیں قرض دے کر نہ دیتا تو شاید آج تمہارا بیٹا اس مقام تک نہ پہنچ پاتا۔ میری بہن، میرا مقصد تمہارے بیٹے کو تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنانا تھا، وہ میں نے کر دیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔